الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلام دین توحید ہے۔ اسلام رب واحد کی عبادت کا نام ہے۔ اسلام تمام دنیا کی طاقتوں کو ہیچ سمجھنے اور خالق کائنات کو سپر پاور سمجھنے کا نام ہے۔ دین اسلام جو ساری کائنات میں توحید کا علم بردار ہے، شرک سے نفرت کرتا ہے، شرک سے دوری کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، اس کے باوجود ایک ٹی وی اینکر اپنے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی عاشق نامدار سمجھتا ہے اور لوگوں کو گنبد خضرا کی طرف رخ کرنے کی دعوت دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے بغاوت کرتا ہے، دینی تعلیمات کو فراموش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہودی اپنے مسیحا کے انتظار میں ہے اور جان فرانسس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مشکل کشائی کے انتظار میں ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمان 57 ممالک ہونے کے باوجود کوئی ڈیلیگیشن نہیں بناتا اور سعودی حکومت سے بات کر کے گنبد خضرا کی جالیوں کو پکڑ کر استغاثہ نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا درست اور کتنا مبنی برحق بات بیان کیا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم تمام کے تمام لوگ ضرور بالضرور یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ یہود و نصارہ سانڈے کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم لوگ بھی سانڈے کے بل میں داخل ہوگے۔ وضع میں تم ہو نصارہ، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما یہود۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ کھلی شرک کی دعوت ہے، یہ دین سے بغاوت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے اور آپ کی دعوت سے بغاوت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوا ربکم، لوگوں خوشی ہو، غمی ہو، رنج ہو، الم ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اپنے پروردگار کو پکارو، ادعو ربکم، اپنے پروردگار کو پکارو، اور فرمایا وادعوہ خوفا وطمعا، چاہے خوف کا موقع ہو، رجا اور طمع کا موقع ہو، رب کائنات ہی کو پکارو۔ رب کائنات نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے سوا کون ہے جو مشکل کشائی کرے، پریشانیوں کو دور کر دے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم کا رب ابراہیم کو شفا دیتا ہے، اور وہی رب جس نے ابراہیم کو شفا دیا وہ آج کے تمام لوگوں کی بیماری
وہی رب جس نے ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیماری کو دور کر دیا، آج کے لوگوں کی بھی بیماریوں کو وہی دور کرے گا۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا اور کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماریوں کو دور کرنے والا نہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی روش پر چلنا ہے اور مخلوق کی دہائی دینا ہے، خالق کائنات کو چھوڑنا ہے اور خالق کائنات سے بغاوت ہے۔ مسلمانوں، اس کو تم دیکھو کہ یہ جھوٹی روایات کا پروردہ ہے، موضوع اور من گھڑت روایات کا سہارا لیتا ہے اور اللہ واحد سے دور کرتا ہے اور قبروں کی پوجا کی دعوت دیتا ہے۔ ہو نیکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ یہ جدید دور کے صنم تراش بھی ہیں، صنم فروش بھی ہیں اور صنم کی پوجا پرستش بھی کرنے والے ہیں، خالق کائنات سے دور کرنے والے ہیں اور مردوں کی چوکھٹوں پر جبین نیاز کو خم کروانے والے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ایسے تمام اینکروں سے دور رہو، ہوشیار رہو۔ یہ تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں، یہ تمہارے عقیدے کے ڈاکو ہیں، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے منکر ہیں۔ رب کائنات نے جس طرح سے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، دعا کرنے والے کی دعا کو رب کائنات سنتا ہے۔ اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیا اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، میری امت کے لوگوں جب بھی مانگو تو خالق کائنات سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو رب کائنات سے مدد مانگو، رب کائنات سے مدد مانگو۔ مسلمانوں، تمہارا یہ امتیاز اور تمہاری یہ علامت اور تمہاری یہ نشانی تھی کہ منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے، چاہے رنج و غم ہو اور کتنا بھی ٹینشن ہو، مومن آدمی اللہ کے در سے دور نہیں ہوتا بلکہ ڈائریکٹ رب کائنات سے التجا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ہی سے شفا مانگتا ہے اور اللہ رب العالمین ہی سے مشکل کشائی کی التجا کرتا ہے۔ التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے، التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ ایک ٹی وی اینکر، تو ہی بتا کہ یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے کہ تو رب کائنات کو چھوڑتا ہے اور اللہ کے بندے کی دہائی دیتا ہے، رب کائنات سے التجا و فریاد نہیں کرتا، اللہ کے بندے سے التجا اور فریاد کرتا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ تمہاری اس تعلیم کا کیا فائدہ جو تمہیں شرک میں مبتلا کرتی ہے، رب کائنات سے دور کرتی ہے؟ تم سے اچھا تو وہ بدو ہے، وہ بادیہ نشین ہے جو جہاں بھی موقع پاتا ہے خالق کائنات کی دہائی دیتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہی دعا کو بھی سنے گا، وہی دعا کو بھی سنے گا، وہی مشکل کو بھی دور کرے گا۔ جس نے اس کائنات کو برپا کیا ہے کائنات کی فریادوں کو بھی وہی سنتا ہے، اس لیے کہ وہ قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، سمیع الدعا بھی ہے، سمیع الدعا بھی ہے۔ اٹھاؤ قرآن کریم، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ وہ رب کائنات جس نے یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا اور سمندر کے تہوں میں رہنے والی مچھلی کے پیٹ سے
یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعا، التجا اور فریاد کیا تھا اس کو عرش بریم پر سن لیا، وہی فرش زمین پر تیری دعا کو بھی سنے گا، تیری التجا کو بھی سنے گا۔ جس طرح سے یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی، اسی طرح سے تجھ کو بھی نجات عطا فرمائے گا، ساری کائنات کو وہی نجات عطا فرمائے گا۔ تو اس سے دور ہوتا ہے، اس سے بغاوت کرتا ہے اور انسان پرستی کی دعوت دیتا ہے۔ اے انسان، اب بھی تیرے جسم کے اندر روح باقی ہے تو یاد رکھ، رب کائنات نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تمہاری مشکل کشائی وہ خالق کائنات کرے گا، کوئی مخلوق نہیں، کوئی مخلوق نہیں۔